بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ گزشتہ کچھ دہائیوں میں، خاص طور پہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جسے ٹرانسفارمیشن کہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، اور جو جاری ہے۔ ہمیں یاد ہے وہ وقت جب ڈی سی پیجر آئے تھے اور میسج آنا شروع ہو گئے تھے، اور ٹیلی فونوں بھی چلتا تھا۔ پھر اس کے بعد سیل فون آنے شروع ہوئے، اور سیل فون جو ہیں وہ بڑے روڈیمنٹری فارم کے۔ پھر جی ایس ایم آئے، اور اس کے بعد اب یہ جو وائس اور میسج ہے، بات اس سے آگے نکل گئی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ چلا گیا، اور جس کی وجہ سے ڈیجیٹل اس دفعہ مردم شماری بھی ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے نیشنل اور گلوبل باؤنڈریز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ بزنسز جو پاکستان نے سافٹ ویئر میں ایکسپورٹ اچھا کرنا شروع کر دی ہے، اور جو کلائنٹ لوگ جو ہیں وہ فری لانس کرتے ہیں امریکہ میں کام لے کے، اور آگے یہ چلتا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے کام اور ورک ایتھک اور جاب مارکیٹ کو بھی بڑا زیادہ افیکٹ کیا ہے، اور اس نے آگے جا کے ابھی اور بھی کرنا ہے۔ جو 200-250 سال سے انڈسٹریلائز دنیا ہونے کے بعد ورک نارمز اور ایتھک چلتے ہوئے آ رہے تھے، جسے ورلڈ وارز نے بھی کچھ حد تک متاثر کیا، بٹ دوبارہ وہیں آگے وہ لگتا ہے کہ اب شاید وہ چینج ہو، شاید یہی چوتھا انڈسٹریل ریولوشن ہو، مے بی آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو چینج ہے وہ ایک یہ نظر آتا ہے کہ پہلے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک ڈیجیٹل اور پی آر کا عام رکھتی تھیں اپنے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب آرگنائزیشنز سمٹ کے اس پی آر کا لگتا ہے جیسے حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جہانگیر، جو کہ ٹی وی میڈیا میں رہ چکے ہیں۔ ایک چند بڑے بڑے سیٹلائٹ جو اس وقت آؤٹ پٹس ہیں، یہ جو اسٹیشن ہیں اس وقت ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں مشہور، ان کے سی ای او بھی رہے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ اور ٹیکنالوجی پہ بڑا کینلی کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے کیا پیرامیٹر ہوتے ہیں۔ عامر، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا کمنٹ کریں اس پہ جو ہم نے ابھی بات کی۔ لیکن جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو کہ کمپیوٹرائزیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہے۔ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جس میں ہم آج زندہ ہیں، وہ بیسکلی بتاتی ہے کہ 3 طرح کی جو ریالٹیز ہیں، ایک ڈیجیٹل ریالٹی ہے، ایک ہماری فزیکل ریالٹی ہے، اور ایک وہ جو چیزیں جو کہ ویریبلز میں آئیں گی اور جو مور نینو سینٹرک ہوں گی، جو مور ڈیٹا کریٹ کریں گی فار دا ڈیجیٹل، یعنی کہ آپ کے فزیکل ورلڈ کا فٹ پرنٹ ڈیجیٹل ورلڈ میں جس طرح سے آنا شروع ہوگا، یہ وہ چیز ہے جو چینج کر رہی ہے ہمارے نارمز کو۔ یعنی کہ پہلے میں اگر صرف یہاں سے چل کے 100 قدم چلتا تھا تو وہ صرف میری ایک صحت پہ اثر ہوتا تھا، لیکن اب وہی تھرو مائی سیل فون، تھرو مائی اسمارٹ واچ، وہ ڈیٹا بھی گیدر کرتا ہے، اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بتاتا ہے کہ میری صحت کس طرح سے ہوگی۔ دیٹ ول آلسو، جب بڑے سسٹم میں وہ ڈیٹا جاتا ہے تو دیٹ ول آلسو ڈیفائن کہ میرے لیے انشورنس کی کیا وہ ہو سکتی ہیں، یا میری پاسبل صحت کی امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں۔ تو ہر چیز ڈیٹا سے لنک ہوتی جا رہی ہے۔ سو جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے زیادہ سٹیزنز جو ہیں وہ ڈیٹا سینٹرک ہو سکتے ہیں۔ جو ممالک اس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بہتر پبلک پالیسی آپشنز ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور جن ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے، ان ممالک میں ہمیں صرف یہ نہیں کہ پڑھے اور ان پڑھ کا فرق ہے، بلکہ ڈیجیٹلی امپاورڈ اینڈ ڈیجیٹلی نان پاورڈ کا بھی فرق کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بتائیں کہ یہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے، ٹویٹر وغیرہ اور انسٹاگرام وغیرہ، ڈو یو تھنک ریلیونٹ رہیں گے آگے چل کے؟ یہ ڈیفینیٹلی ایوالو ہوں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایج کے ساتھ جو ہے ہر پلیٹ فارم کی اپنی ایک فالوئنگ ہے۔ فیس بک پہ جو لوگ ہیں وہ شاید انسٹاگرام پہ نہیں ہوتے اس طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ینگر جنریشن جو ہے اس کی جو سٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ فیس بک پہ 10
سے 8 منٹ کا کانٹینٹ بڑی نارمل بات ہے. انسٹاگرام پہ وہی چیز سکڑ کے جو ہے وہ 1 منٹ میں آ جاتی ہے. ٹک ٹاک پہ وہی چیز جو ہے وہ 15 سے 20 سیکنڈ میں آ جاتی ہے. تو جو لوگ انسٹاگرام پہ ہیں وہ ٹک ٹاک کو اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کرتے, اور اس میں ایک جنریشنل گیپ بھی آتا جا رہا ہے. سو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بڑی چینج ہوگا, اور ورچوئل ریالٹی جس طرح سے آ رہی ہے تو آنے والا دور ورچوئل ریالٹی یا مکسڈ ریالٹی یا آگمنٹڈ ریالٹی کے اراؤنڈ زیادہ ڈیولپ ہوگا. وہ مور ایکسپیرینس دے گا ان یوزرز کو جو کہ امرسو ایکسپیرینس میں زیادہ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے. ہمارے پولیٹیشین یوز بھی, بلاول بھٹو نے ایک وہ آگمنٹڈ ریالٹی سے ایک پریس کانفرنس کی تھی نا 1-2 سال پہلے. جی, انہوں نے ہولوگرام یوز کیا تھا. ہولوگرام یوز کیا تھا. تو اب تو خیر استعمال بھی اس کا کسی حد تک بشک کٹنگ ایج پہ ہو, بٹ استعمال ہوگا. ہاؤ اٹ وڈ گوئنگ ٹو افیکٹ دی آرگنائزیشنز. ہم دیکھتے ہیں ڈائناسور آرگنائزیشنز, تھوڑا سا کام ہو رہا ہے 100 بندوں کی آرگنائزیشنز, ہیوج سیلری بل, ہیوج ریکوائرمنٹ آف اسپیس وچ از رینٹڈ اینڈ آل دیٹ. تو اس سے سروائیول بہت سے مشکل, اور اس کا ایک اور نقصان ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیلریز بھی کم ملتی ہیں, ان کو بہت سو کو دینی پڑتی ہے. تو وہ آگے یہ چل رہا ہے, تو ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک آرگنائزیشن کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے, اسے پیکج کرتی ہے, اور پھر اسے ڈسیمینیٹ کرنے کی پاور رکھتی ہے. یعنی کہ اس کے پاس اس کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, چاہے وہ اخبار کی شکل میں ہو, ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو, چاہے تھنک ٹینک کی شکل میں ہو. اب انٹرنیٹ نے وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کامن کر دیا ہے. سو این انڈیویجول کین کریٹ کانٹینٹ, پیکیج اٹ اینڈ دین ڈسیمینیٹ اتنے ہی اسکیل پہ جس اسکیل پہ آرگنائزیشن. سو دا پاور از شفٹنگ فرام آرگنائزیشن ٹو دا انڈیویجول. سو جو کانٹینٹ کریٹ اچھا کر سکتا ہے اس کے پاس زیادہ وہ آ رہے. اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے اینکرز ہیں انہوں نے اپنے وی لاگس شروع کر دیے. سو وہ اپنی برانڈ نیم کے اراؤنڈ چیزیں کرتے جا رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں چیز بڑھے گی. سو یہ جو انفراسٹرکچر ہے, جب تک کہ انفراسٹرکچر یہ پرووائڈ نہ کرے اپرچونیٹی کہ ان کے لیے کوئی سپورٹنگ سسٹم ڈیولپ کے طور پہ نہ آ جائے, آئی تھنک یہ جو پاور کا پیراڈائم ہے یہ شفٹ کرے گا فرام آرگنائزیشن ٹو انڈیویجول کی طرف. نہیں, لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ میری بزنس ایس دین اینڈ سنس, فلاں سنز, ایک مجھے وہ ایک ٹیلر تھا, وہ پارٹیشن سے پہلے کا وہ سی رہا تھا, اس کے نام سے وہ آگے اس کے بچے سی رہے ہیں. بٹ نرالا, تو نرالا صاحب تو اب اس وقت جو اوریجنل تھے وہ تو ہی پاسٹ اوے, ہم سب کو پتہ ہے. اور نئے جو ان کے بچے شچے ہیں آپ انہیں جا کے دیکھیں تو بڑے برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بولتے ہیں اینڈ آل, جو وہاں رہتے ہیں. تو یہ بھی تو خواہش ہے نا کہ جو برانڈ ہے میرے بعد آگے ایز اے فیملی بزنس کرے, تو اگر وہ میرے اراؤنڈ ہی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں, تو اس کی آرگنائزیشنز بڑے سے چھوٹی تو ہوں گی, لیکن کسی حد پہ 2 بندوں کی 3 کی نیا اسٹرکچر تو ڈیولپ ضرور ہوگا. جی, نیا اسٹرکچر ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہوگا, بٹ آئی تھنک برانڈ کو پروپیل کروانے کے لیے آئی تھنک جو برانڈ ہے نا وہ انڈیویجولس کے برانڈ سے زیادہ نکلے گا. وہ اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو انٹرنیٹ کا جو ویب 3.0 کا ماڈل ہے وہ ہے پرسن ٹو پرسن کی طرف, یعنی کہ آرگنائزیشن ٹو مینی کی طرف سے ہٹ کے پرسن ٹو پرسن پرسنلائز ایکسپیرینس زیادہ کریٹ ہو رہا ہے اس میں. تو یعنی کہ میں اگر ایک کانٹینٹ بنا رہا ہوں تو آج سے 5 سے 6 سال بعد یہ سیم انٹرویو میں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کر سکتا ہوں. یعنی کہ ہر ایک کو ایک انڈیویجول ایکسپیرینس ملے گا اس میں. سو یہ وہ تھنکنگ ہے کانٹینٹ کی طرف جو شفٹ ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک سیاستدان کوئی جلسہ کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوگی کہ وہ 1 لاکھ لوگوں سے انڈیویجولی الگ الگ انٹریکٹ کر سکتا ہے, بیکاز اس کا جو اے آئی ماڈل یا اے آئی کا ایویٹار ہے اس کے اندر وہ ساری انٹیلیجنس ہوگی جو اس کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ان شارٹ ٹرم میں اگلے 5-10 سال میں ڈو یو تھنک کہ آرگنائزیشنس کو اپنے آپ کو ری ماڈل کرنا پڑے گا؟ ڈفرینٹ بڑے ہم نے دیکھا تو ہے, جیسے کہ ٹیریسٹریل ٹیلی ویژن تھا,
اس کی ایک مہینے کا جو خرچہ ہے اس کے چوتھے حصے 1/4 ایک کوارٹر سے سیٹلائٹ ٹی وی پورا سال چلتا تھا، اور سیٹلائٹ ٹی وی کے ایک مہینے کی جو کاسٹ ہے، جو رننگ کاسٹ تھی، اس کے 1/4 سے جو ڈیجیٹل ٹیلی ویژن ہے وہ بھی ایک سال چلتا تھا آگے. تو اب آگے اور اس کے بعد مائکرو لیول پہ واٹ ڈو یو تھنک کہ اور آرگنائزیشن ماڈل اینڈ آل کرنا پڑے گا؟ جی کرنا پڑے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. پہلے ایک ایوریج اگر میں نے کوئی انفارمیشن آئٹم ہوتا تھا تو میں 15 سے 20 منٹ اس پہ لگاتا تھا. آج وہ سکڑ کے 1 منٹ کے اندر آ گیا. پہلے میں ایک ایڈیٹوریل جو ہے وہ 600 سے 700 ورڈز کا پڑھتا تھا، آج وہ 175 کیریکٹرز کے اندر 165 کیریکٹرز کے اندر آ گیا. سو جو اٹینشن سپین ہے وہ کم ہو گیا ہے نئی جنریشن کا. جو پہلے کے 13 سے 14 سیکنڈ ہوتا تھا اب وہ 8 سیکنڈ سے نیچے چلا گیا ہے. لیکن جو بڑی زبردست بات ہے اس نئی جنریشن کی وہ یہ کہ اس کی ملٹی ٹاسکنگ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. سو وہ ایک وقت میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں کہ وہ جو ایکسپیرینسز ہیں انفارمیشن کو ایکسپیرینس کرنے کے ان کو ہمیں ملٹی فولڈ میں دینا پڑے گا. اسی لیے دوسری طرف جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کی بینڈ وڈتھ کاسٹ بھی کم ہو رہی ہے اور اس کی بینڈ وڈتھ بھی بڑھ رہی ہے. تو انٹرنیٹ ٹیکسٹ بیس سے ایوالو ہو کے جو ہے وہ ملٹی میڈیا میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے. سو پہلے ہم ٹیکسٹ بیسڈ ای میل لکھتے تھے، ٹیکسٹ بھیجتے تھے، آج ہم وہی وائس میل یا ویڈیو میسیجنگ کے تھرو وہ کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا چیز کر رہے ہوں گے. آنے والے دنوں میں شاید یہ بھی ایکسپیرینس مور پرسنلائز ہو جائے. سو مے بی آئی کین فزیکلی ٹچ اور فیل دی ادر پرسن. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے یہ. تو ظاہر ہے ورک فورس جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ پہلے لیبر ہوتی تھی انٹلیکچوئل، جیسے ہم بڑا پراؤڈ ہو کے کہا کرتے تھے ایز اے جرنلسٹ. مجھے یہ یاد ہے کہ ہم قلم کے مزدور ہیں، نالج ورکر ہیں، یا اردو میں کہ ہم قلم کے مزدور ہیں، کہ قلم پکڑ کے ہم ہیں مزدور ہی بٹ قلم کے مزدور ہیں. تو اب وہ مزدوری کی ضرورت نہیں، اب کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ سے اس کو ایسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے لیبر اور میموری کے اوپر اور لیبر کی طرف اورینٹیشن کہ جی ورکر بہت اچھا ہے، کریٹیوٹی کی طرف جائے؟ اس میں دیکھیں ہمیں یہ سوسائٹی ایسی امیجن کرنی پڑے گی جو سوسائٹی الگوریدم اور آٹومیشن کی میں ایکسلنس حاصل کر چکی ہو، جس میں ہر کام آٹومیٹکلی خود بخود ہو رہا ہو. چاہے آپ نے ڈرائیو کر کے ایک جگہ سے یوٹوپیا پہلے بھی بٹ کچھ نہ کچھ اس پہ بڑا کام کیا گورنمنٹ آف جاپان نے، اور ان کی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جو سوسائٹی 5.0 کہلاتا ہے. سوسائٹی 5.0 یہی ہے کہ اگر ہر چیز آٹومیٹ ہو جائے گی تو پھر ہیومن بینگز کے چیلنجز کیا ہوں گے. اور وہ بات کرتا ہے کہ سوسائٹی 5.0 کی جو کرنسی ہے جسے اپریشیٹ کیا جائے گا سوسائٹی میں وہ کریٹیوٹی. ویسے تو وہ ایک رائٹر جن کی پہلی کتاب میں نے بڑی اپریشیٹ کی سیپین تھی، انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قبضہ ہو جائے گا، کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک قبضہ کر لے گی. لیکن خیر وہ تو ایک سائنس فکشن ٹائپ چیز ہمیں لگتی ہے. یہ بتائیں کہ امیجیٹلی یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر مثلاً پرنسپل ورک کسی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ پڑھانا لکھانا ہے یا ریسرچ ہے، اور جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ ساتھ ان کا ایک ایڈووکیسی کام ہے. لیکن ڈیجیٹلائزیشن سے آگے یہ ہو رہا ہے کہ وہ عام جو ہے وہ مین ہوتا جا رہا ہے اور جو ریسرچ ہے وہ سب سروینٹ اس کی ہوتی. تو آگے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کریں گے آرگنائزیشن؟ دیکھیں جو ہمارا پہلے سسٹم رہا ہے ایجوکیشن کا وہ رہا ہے کہ کیسے ہم میمورائز کر سکیں انفارمیشن کو، اور ہماری جو میموری کی ریکال ہے وہ کتنی افیکٹو ہو جاتی ہے. سو اس وجہ سے ہم چیزوں کو اس طرح سے یاد کرتے تھے. اس وکیل کو ہم بہترین وکیل سمجھتے تھے جو کہ کوٹ کر سکتا ہے آن دا اسپاٹ رہتے ہوئے سرٹن ریفرنسز. اس ڈاکٹر کو اپریشیٹ کرتے تھے جو اپنے ڈیٹا جو میموری کے ڈیٹا سے نکالتا تھا کہ یہ کیس پہ یہ دوائی چلی تو یہ چیز مجھے یہاں دے دی. اور جو الگوریدمز اور آٹومیشن سے یہ ہوا ہے کہ جو بھی انالیسس کا پارٹ ہے وہ کمپیوٹر ہم سے کئی زیادہ تیزی سے کر سکتا ہے. سو اب جو انفارمیشن
کہ ایکوائر کرنا ہے وہ اس کی جو اپروچ ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب سسٹم میں انفارمیشن موجود ہے، اس کی ریکال جو ہے ایک کلک آف دا بٹن ہو جاتی ہے. سو اب جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ایک کہ آپ کیسے وہ انٹیلیجنٹ کوئری جنریٹ کر سکیں جس کی بیسس پہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک فوراً آ جائے گی. ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ کتنے کریٹیو ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک نئی چیز کریٹ کر کے دے سکتے ہیں. سو میرے خیال میں جو آنے والا دور ہے وہ انالیسس اور لاجیکل لوگوں سے زیادہ کریٹیو اور آرٹسٹ لوگوں کی دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. چلیں جی، اللہ کرے یہ ہو. دیکھنے میں تو یہ لگتا تھا کہ وہ جو پین سے اسکیچ ڈرا کرتے ہیں وہ بھی، لیکن کریٹیوٹی کی کئی فارمز ہیں، اور یہی ہیومن بینگ ہے کہ کوئی دیر از نو اینڈ اس کریشن کی. ابھی ہم ڈیپتھ پہ پہنچے نہیں ہیں، آگے بہت سے ہیں. تو آپ نے جیسے کہ سنا کہ ڈیٹیل ہیں، اس کو اب سم اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کریٹیوٹی از دی نیو کرنسی. جیسے وہ کہا جاتا ہے، کل کوئی بول رہا تھا کہ کنٹینٹ از دی نیو کرنسی، اور وہی ایک ہی بات ہے، کریٹیوٹی از دی نیو کرنسی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.